بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے یہ سفید دانے جو ہم روٹی پر، بن پر یا حلوائیوں میں چھڑکتے ہیں، بعض اوقات ہماری نیند، اعصاب، ہاضمہ اور درد تک کو آرام دے دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خشخاش پر، جسے بعض جگہ پوست دانہ یعنی پوپی سیڈز بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں خشخاش کا نام مخصوص کر کے نہیں آیا، لیکن ایک بہت بڑا اصول ہمیں صاف ملتا ہے: کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے: ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، اور جو چیز بڑی مقدار میں نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ کبھی بھی افیونی منشیات کے استعمال کی نہ اجازت ہے نہ تائید۔ قدیم حکماء خصوصاً یونانی یا طب یونانی کی کتابوں میں خشخاش کو مزاج میں سرد تر یعنی ہلکے درجہ کی طبیعت کو سکون دینے والی اور ہلکی سی منون یعنی نیند لانے والی غذا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ مناسب مقدار میں دماغی تناؤ، بے خوابی، چڑچڑاپن اور گرم مزاجی کی زیادتی میں خشخاش دیگر ادویہ کے ساتھ ملا کر دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ خشخاش زیادہ اور مسلسل استعمال سے سستی، غنودگی، ہاضمہ کی کمزوری، قبض، عادت اور بعض اوقات اعصاب کی کمزوری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ڈاکٹر، حکیم یا معالج کی نگرانی میں اور اعتدال کی شرط کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے؟ جدید سائنس کے مطابق پوپی سیڈز میں صحت مند چکنائیاں یعنی ہیلدی فیٹس، فائبر، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، کچھ اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ ان چھوٹے بیجوں میں ہڈیوں، دانتوں، اعصاب اور خون کے لیے کچھ مفید اجزاء ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار کھائی جائے یا غیر معیاری آلودہ افیونی اجزاء سے بھرپور بیج ہوں تو نیند میں غیر معمولی اضافہ، سر میں بوجھ اور ڈرگ ٹیسٹ میں بھی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کے ماہرین کہتے ہیں غذائی مقدار، اعتدال اور صاف قابل اعتماد ذرائع سے ملنے والی خشخاش استعمال کریں، اور اگر آپ کسی دوائی یا میڈیکل کنڈیشن میں ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اطباء کے 20 آزمودہ غذائی یعنی حکیمی نسخے۔ ناظرین، ہر نسخہ استعمال کرنے سے پہلے چاہیے کتنا ہی سادہ لگے اپنے ڈاکٹر یا مستند حکیم سے مشورہ ضرور کر لیں۔ نمبر 1، نیند کے لیے دودھ اور خشخاش۔ نیم گرم دودھ میں 2 چٹکی خشخاش ڈال کر ہلکا سا ابال کر رات کو پینا۔ نمبر 2، دماغی تھکاوٹ کے لیے مغزی حلوہ۔ بادام، اخروٹ، پستہ کے حلوے میں معمولی مقدار خشخاش ملا لیں۔ نمبر 3، ہلکی خشک کھانسی میں مرکب ملٹھی، شہد اور خشخاش کا بہت معمولی سا مرکب یعنی ڈاکٹر یا حکیم کی نگرانی میں۔ نمبر 4، دل و اعصاب کے لیے مغزی لڈو، تل، بادام، گوند، تھوڑی خشخاش اور آٹے کے لڈو، صرف صحت مند افراد کے لیے محدود مقدار میں۔ نمبر 5، ہلکی گھبراہٹ میں سکون بخش دودھ میں چند قطرے گلاب اور تھوڑی خشخاش رات سونے سے پہلے یعنی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد۔ نمبر 6، گرمی مزاج میں ٹھنڈی کھیر، دودھ، چاول، شکر کے ساتھ بنائی گئی کھیر میں ہلکا سا خشخاش کا چھڑکاؤ۔ نمبر 7، کمزوری کے بعد طاقت بحالی۔ بیماری کے بعد حکیم کے مشورے سے مغزی
ٹونک میں خشخاش بطور جز. نمبر 8 جوڑوں کی ہلکی تکلیف میں تل، السی اور خشخاش کے مرکب لڈو، یعنی اگر ڈاکٹر اجازت دے. نمبر 9 بچوں کے لیے نہیں، یہاں وعدہ کہ بچوں پر تجربات منع ہے. نمبر 10 بدہضمی میں مرکب صفوف، زیرہ، سونف، ہلکی خشخاش، پوسا اگر حکیم تجوز کرے، کھانے کے بعد تھوڑا سا. نمبر 11 سرد مزاج افراد میں احتیاط. سرد مزاج میں خشخاش ہمیشہ گرم چیزوں کے ساتھ، مثلا ادرک یا دار چینی کے ساتھ، حکیم کے مشورے سے. نمبر 12 کم خوابی انسومینیا میں کورس. حکیم بعض مریضوں کو چند دنوں کے لیے خشخاش و مغزیات کا کورس دیتے ہیں. یہ خود سے نہ کریں، صرف مثال کے طور پر ذکر کافی ہے. نمبر 13 اعصابی کمزوری میں دودھ، شہد، بادام، خشخاش کا مرکب معالج کی نگرانی میں. نمبر 14 مردانہ کمزوری کے لیے مرکب دیگر مغزیات کے ساتھ بہت معمولی خشخاش. نمبر 15 حمل کے بعد کمزوری میں صرف ڈاکٹر یا گائنیکالوجسٹ اور حکیم کے مشترکہ مشورے سے، ورنہ منع. نمبر 16 گرمی کے امراض میں شربت والی چیزیں، ٹھنڈی تاثیر والے شربت یا فالودہ میں خشخاش کا ہلکا چھڑکاؤ. نمبر 17 سردرد کے کچھ نسخے. بعض حکیم سردرد میں مرکب صفوف میں خشخاش شامل کرتے ہیں، مگر یہ بھی ڈاکٹر کے بغیر نہیں. نمبر 18 ذہنی دباؤ میں فنکشنل فوڈ، اینٹی سٹریس مغزی مکس میں تھوڑی خشخاش. نمبر 19 کولیسٹرول اور دل کے لیے صحت مند تیل، اخروٹ، السی، خشخاش وغیرہ کا متوازن مکس کی اجازت ہے. نمبر 20 بڑے بوڑھوں کے لیے نیند کا کورس. بڑی عمر کے افراد میں اگر ڈاکٹر اجازت دے تو ہفتے میں 1 سے 2 راتیں خشخاش والا دودھ مسلسل عادت نہ بنائیں. یہ صرف ایک روایتی نسخہ ہے، حتمی علاج نہیں. اپنی میڈیسن اور ڈاکٹر کی رائے کو کبھی نہ چھوڑیں. تو عزیز ناظرین، ہم نے دیکھا کہ خشخاش کے اندر غذائیت بھی ہے، سکون بھی ہے، شفا کی امید بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ حد سے بڑھنے کا خطرہ بھی ہے. اور اگر کوئی اسے غلط راستے میں لے جائے تو یہی چیز نعمت سے زحمت بلکہ نشہ، بیماری اور گناہ کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. ہمیں قرآن و سنت نے کیا سکھایا ہے؟ ہر نعمت پر شکر، ہر دعا میں اعتدال اور ہر چیز میں اللہ پر توکل. آئیے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ہر نعمت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق دے. ہمیں منشیات، نشہ آور چیزوں اور ہر حرام چیز سے بچائے. ہمارے جسم، ہمارے دل، ہمارے دماغ اور ہماری روح کو صحت اور نور عطا فرما. آمین یا رب العالمین.